وقت کو وقت سے پہلے سمجھنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ دور سے نظر آنے والے مناظر قریب سے ویسے دکھائی نہیں دیتے۔ ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کچھ فرق نہ پڑے۔ بولنے والی زبان سننے والے کان کی محتاج ہے۔ ضمیر کی آواز نہ تو ظاہری زبان سے دی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کانوں سے سنائی دے سکتی ہے۔ ہم وقت سے پیچھے رہ جاتے ہیں یا خوابوں میں وقت سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ انسان مسافر خانوں میں ہمیشہ آباد رہنا چاہتا ہے، قبرستان میں کھڑے ہو کر اپنے ہمیشہ رہنے کا بے بنیاد دعویٰ کرتا ہے۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے۔ آنے والے کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ آج کے انسان کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ جس آدمی کو قلم کی طاقت عطا کی گئی، اسے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی تحریر کس سمت میں استعمال کری۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ علم اور عمل کے درمیان فاصلہ کم کرنا شریعت بھی ہے اور ولایت بھی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ گنہگار کا گناہ عاجزی پیدا کر رہا ہو تو وہ بچ سکتا ہے۔ دو راستوں میں سے ایک چننا پڑتا ہے۔ دعا کرو کہ ایک ہی راستے کا سفر ملے۔ 10 کروڑ غلام مسلمان آزاد مملکت حاصل کر گئے اور آج 10 کروڑ آزاد مسلمان اس مملکت اور اس کی حفاظت کرنے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ دراصل خود پسندی اور خود پرستی کا منطقی نتیجہ اپنے آپ سے اور دوسروں سے بیزاری ہے۔ وقت کٹ جائے اور فاصلہ نہ کٹے تو زندہ رہنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ جب ذہن پختہ ہو جائے تو اصلاح کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہم سفر اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ ایک گھر میں پلنے والے جڑوا بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دھاگا ٹوٹ جائے تو اسے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن گرہ ضرور لگ جاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ کسی معاشرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کا بغور مطالعہ کرنے سے اس معاشرے کا اخلاقی معیار واضح ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹی شیکسپیئر کا علم تو دے سکتی ہے، لیکن شیکسپیئر بننے کا علم نہیں دے سکتی۔ لائبریریاں علم سے محبت کے بجائے علم کی ہیبت طاری کر رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے چیزوں کو ان کی اصلی فطرت میں دیکھنے کا شعور عطا فرما۔ جو ڈرا رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت ڈر رہا ہوتا ہے۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی۔ ہم زندگی کے طویل سفر کی صحبتیں اٹھاتے رہتے ہیں اور انجام کار ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کل سفر گھر سے قبرستان تک کا ہی کیا ہے۔ میری میز پر ایک رنگ برنگے سجے سجائے اخبار کی خاطر دنیا کتنے حادثات سے گزر جاتی ہے۔ ایک آدمی نے ایک کتاب پڑھ لی، وہ ایک فرقہ بن گیا۔ دوسرے نے دوسری کہانی پڑھ لی، وہ دوسرا فرقہ بن گیا۔ لوگ دوست چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے۔ جب تک سچے لوگوں کی اکثریت نہیں ہوتی، جمہوری فیصلے غلط ہیں۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں سے فوقیت لے جاتا ہے۔ بیج میں درخت کو دیکھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ سعادت بھی عطائے رحمانی ہے۔ دولت عزت پیدا نہیں کرتی، دولت خوف پیدا کرتی ہے۔ ہم پیمانے بناتے رہتے ہیں، لیکن خود کو ماپنے کا وقت نہیں رکھتے۔ ہم توقعات رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے معیار پر پورا اتریں، ہمارے تقاضوں کو پورا کریں، لیکن ہم خود کسی کی خواہش پر پورا نہیں اترتے۔ عذاب کی انتہائی شکل یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے دولت تسکین نکال لی جائے گی۔ کسی شخص سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم کہلاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی ایک آنکھ کام نہ کرتی ہو تو اسے منہ پر کانا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر چند کی صداقت ہے، مگر بدتمیزی کا مظاہرہ ہے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے، ایک ہی دسترخوان پہ پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔
جب تک عوام میں حق پسند، حق طلب اور حق آگاہ لوگ کی کثرت نہ ہو، جمہوریت ایک خطرناک کھیل ہے۔ دولت کی محبت کم کر دو، اندیشے کم ہو جائیں گے۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، اور جب کشتی کنارے لگ جاتی ہے تو اپنی قوت بازو کے قصیدے کہے جاتے ہیں۔ عظیم انسان بھی مر جاتے ہیں، لیکن ان کی موت ان کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے، اور خاموشی انسان کو اپنے آپ سے متعارف کرتی ہے۔ جتایا ہوا احسان ضائع ہو جاتا ہے۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچا دیتا ہے۔ مصلحت اندیش دور اندیش نہیں ہو سکتا۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔ جب اللہ کی رحمت ہو جائے تو انسان اسے اپنا حق کہہ کر اپنی محنت اور اپنی عقل کا پھل سمجھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہم خود ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ خود کو محفوظ بنانے کی خواہش غیر محفوظ ہونے کا اعلان ہی تو ہے۔ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں مدد نہیں کر سکتی۔ اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہاری ذمہ داری بن چکا ہے۔ کم آرزو والے انسان مطمئن رہتے ہیں۔ بعض لوگ زندگی بھر کتابیں اکٹھی کرتے ہیں، لیکن جب لائبریری مکمل ہوتی ہے تو زندگی بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک کی خوشی دوسرے کا غم ہو سکتی ہے۔ ہم لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کی سزا چاہتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں رحم اور معافی چاہتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سچ ہے، حق ہے۔ تفسیر انسان کی وضاحت ہے، ممکن ہے یہ سچ نہ ہو۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ جس شخص کا انجام تمہیں پتہ نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ آج کے مسلمان کا المیہ ہے کہ اسے خدا سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی، اور ضرورت نہ پوری ہو تب بھی۔ اعلیٰ ظرف کا غصہ زمانوں کو بدل سکتا ہے۔ مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ سقراط کا علم جاننے والا سقراط نہیں بن سکتا، اس لیے کہ سقراط کسی کتاب کو پڑھنے کے بعد سقراط نہیں بناتا۔ ظالم کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ وہ مظلوم کو ظلم سہنے کی اور ظلم میں رہنے کی تعلیم دے چکا ہوتا ہے۔ پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے اتنا اسلام کافی ہے جتنا قائد اعظم کے پاس تھا۔ آج کل روزگار تعلیم سے نہیں، تعلقات سے نصیب ہوتا ہے۔ کثرت کی آرزو ہمیشہ دکھی کر دیتی ہے۔ جو انسان دوسروں کو خوفزدہ کرتا ہے وہ خود خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر صرف عبادت اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دیگر فرائض نہ عائد کیے جاتے۔ چراغ کو آندھی اور طوفان سے تو بچایا جا سکتا، لیکن چراغ کے اندر ہی سے تیل ختم ہو جاتا ہے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک چھت کے نیچے پرورش پانے والے ایک انداز فکر نہیں رکھتے۔ تقریباً ہر فرقے کے پاس ہر دوسرے فرقے کے لیے فتویٰ کفر موجود ہے۔ کوشش با مقصد ہونی چاہیے، ایسی کوشش کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی آسان ہو۔ ہم سے کوئی ہماری عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتاتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کے انسان کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ بد علمی سے بے علمی ہی بہتر ہے۔ عقائد و نظریات پہ اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ دنیا کا کسی ایک عقیدے پر متفق ہونا مشکل ہے۔ بڑھاپا دراصل شعور کی جوانی کا دور ہے۔ رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو زمانے بدلتے ہیں، طوفان کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اچھے مقصد کی محنت اگر ناکام رہے تو بھی کامیاب ہے۔ جو جس کا خیال ہے وہی اس کا حال ہے۔ ہم معلوم کو علم کہتے ہیں، حالانکہ نامعلوم اور لامعلوم بھی علم ہے۔ انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا اور پھر اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ انسان کے علم نے اسے ان یادوں میں بھی شریک کیا ہے جو اس کی اپنی ذاتی نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اسلام بہت پہلے مکمل ہو چکا، لیکن وضاحت ابھی جاری ہے۔ ہم پر قریبی نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم دوسروں کو زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔
ہم آرام کی آرزو میں ہی بے آرام ہو رہے ہیں۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ اپنی لا علمی کے احساس کا نام علم ہے۔ بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتی ہے، اور انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت کہلاتا ہے۔ مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنے والا سورج دراصل نہ کہیں سے نکلتا ہے اور نہ ہی ڈوبتا ہے۔ دل اپنا ہوتا ہے اور اس میں درد دوسروں کا ہوتا ہے۔ جب انسان کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ وہ جن لوگوں میں مشہور ہے وہ لوگ جھوٹے ہیں، تو یہ ناموری ایک تہمت سے کم نہیں۔ جھوٹے معاشرے میں عزت دراصل بدنامی ہے۔ انسان اکثر ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اکثر ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہے۔ جتنا معلوم زیادہ ہوگا اتنا ہی احساس لا علمی زیادہ ہوگا۔ جن لوگوں کی کتابیں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں وہ خود کس یونیورسٹی کے طالب علم تھے؟ انسان خوش ہوتا ہے کہ اس کی دولت بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی عمر گھٹتی جا رہی ہے۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کو فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی۔ آج کل کے دور میں سکون قلب اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ زندگی کے تقاضوں اور مذہب کے تقاضوں میں فرق آ گیا ہے۔ عزت سماج پر روب کا نام نہیں، سماج کی خدمت کا نام ہے۔ رات کا اعجاز یہ ہے کہ آج بھی پکارنے والوں کو جواب ملتا ہے۔ ترقی خوبصورت احساسوں کا نام نہیں بلکہ خوبصورت احساس کا نام ہے۔ جب تک خیال اپنے مقام پر نہ ٹھہرے ہم کسی مقام پر نہیں ٹھہر سکتے۔ انسان ظالم کو معاف کر سکتا ہے لیکن اس کے ظلم کو بھول نہیں سکتا۔ اگر آج کے انسان کو دولت اور خدا میں سے ایک چننا پڑے تو وہ دولت قبول کر لے گا۔ سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ انسان طاقت حاصل کرنے کی خواہش سے بھی آزاد ہو جائے۔ اللہ کے قریب کر دینے والا غم دور کر دینے والی خوشیوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہوں کی تمنا ہو۔ نیند تو محنت کا حق ہے، لیکن آج یہ حق دوائی کے بغیر نہیں ملتا۔ اگر کہیں شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو اس سے قریب ہو جاؤ۔ جوانی کے فیصلے جوانی میں ہی بھلے لگتے ہیں۔ اس زمین پر ہونے والا یہ سفر ہمارا پہلا سفر ہی در حقیقت ہمارا آخری سفر۔